بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کلاس 9 میں آپ کی اردو ٹیچر اردو کے لیکچر کے ساتھ سبق نمبر 3 کاہلی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. سبق نمبر 3 کاہلی، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 15. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے لوگوں کو معنی سمجھنے میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے. تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ جو کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہیں کرتے یا کام کاج نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر کام میں وہ جب سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اسے کاہلی کہتے ہیں، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ اصل کاہلی یہ ہوتا ہے کہ آپ دلی کنواں کو بیکار دلی کنواں کا مطلب ہوتا ہے دل کی صلاحیتوں کو. تو وہ کہتے ہیں کہ دل کی صلاحیتوں کو بیکار یعنی کہ نکارا. تو وہ کہتے ہیں کہ دل کی صلاحیتوں کو آپ جب نکارا چھوڑ دیتے ہیں تو سب سے بڑی کاہلی یہی ہوتی ہے. کاہلی کہتے ہیں سستی کو. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت جو ہے اوقات بسر کرنے، زندگی بسر کرنے. تو کہتے ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت یعنی کہ ہاتھ پاؤں مارنا اور محنت مزدوری کرنا اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں، اور اسی طرح سے آپ کی جو ہے وہ زندگی بسر ہوگی. روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اپنے لیے روٹی کو پیدا کرنا یا اپنے لیے روٹی کا انتظام کرنا، اپنا پیٹ بھرنا، یہ ساری ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے. جب کوئی انسان یہ سارے کام کرتا ہے تو پھر اس کی کاہلی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ بامجبوری پھر آپ کو کاہلی چھوڑنی پڑتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزمرہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں. تو مصنف کہتے ہیں یہاں پر کہ ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں یعنی کہ جن کی عادت ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں اور جو اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، یعنی کہ ضروریات زندگی کا جتنا بھی سامان ہے وہ اپنی محنت سے ہی اکٹھا کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں. بسر اوقات زندگی بسر کرنا، سامان اس کا جو جتنا بھی سامان ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی آسائشیں ہوتی ہیں اسے مہیا کرنا دستیاب کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں. محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں محنت کرنا، ایسے لوگوں کے لیے مشکل سے مشکل کاموں میں لگے رہنا ان لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے. طبیعت ثانی عادت ہو جانا، ایسی عادت جو مزاج میں شامل ہو اس کو طبیعت ثانی کہتے ہیں. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، حاجت مطلب ضرورت، ایسے لوگ جنہیں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے دلی کنواں کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. دلی کنواں دل کی صلاحیتوں کو، قوتوں کو وہ کہتے ہیں بیکار یعنی کہ نکارا چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے کاہل اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں جانوروں جیسی خوبیاں آ جاتی ہیں، وہ جانور بن جاتے ہیں. یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اپنی پڑھائی کو ختم کرنے کے بعد، اسے مکمل کرنے کے بعد وہ ترقی بھی کرتے ہیں اور اس کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے ہیں. لیکن 1000 پڑھے لکھوں میں سے کوئی چند ایک ہی ایسے ہوتے ہوں گے جو اپنی تعلیم کے ساتھ اپنی عقل کو بھی کام میں لاتے ہیں.
لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، عارضی ضرورتیں وقتی ضرورتیں، کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی عارضی ضرورتوں یعنی کہ وقتی ضرورتوں کا منتظر رہے، منتظر رہنا انتظار کرنا، جو انسان اپنی وقتی ضرورتوں یعنی کہ ہمیں بس 3 وقت کا کھانا ملتا رہے اور ہم لوگوں کو ہر چیز جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے مل جائے اور وہ انہی چیزوں کا انتظار کرتا رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے، تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنی دل کی صلاحیتوں کو، قوتوں کو، طاقتوں کو نکارا کر دیتے ہیں، ایسے لوگ سخت کاہل یعنی کہ سست اور وحشی جانور ہو جاتے ہیں۔ وحشی یہاں جانور کو کہا گیا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے۔ انسان جو ہے مثل کہتے ہیں طرح، تو وہ کہتے ہیں انسان بھی دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور ہے، اور جبکہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی سے خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ دوسرے جانوروں کی طرح وہ بھی ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے، اور جب اس کے دل کی جو تحریک ہے وہ سست ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں، تحریک کہتے ہیں حرکت میں لانا، اور سست کم پڑ جانا، ماند پڑ جانا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی دل کی صلاحیتیں جو ہیں وہ حرکت میں نہیں ہوتی، وہ کام نہیں کرتی، تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ حیوانی خصلت جس میں جانوروں کی جیسی خوبیاں یا عادتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جانوروں جیسی خصلتوں میں، خوبیوں میں پڑ جاتے ہیں اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جسمانی باتوں یعنی کہ غلط قسم کے جسمانی کاموں میں وہ مصروف ہو جاتا ہے، مشغول، مصروف ہو جانا، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے جو کہ سست اور کاہل ہو جاتا ہے، جو کہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی صفت کو یعنی کہ انسانوں جیسی خوبیاں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں اور وہ مکمل ایک جانور بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ حیوان یہاں پر جانور کو کہا گیا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اندر کی طاقتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو زندہ رکھے اور انہیں بیکار نہ چھوڑے، نکارا نہ چھوڑے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 16 کی طرف۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو دیکھو، اس کو سوچو، اسے سمجھو، ایسے شخص کی حالت کو جس کی آمدنی یعنی کہ اس کا جو نفع، اس کی جو بچت ہے، اس کے اخراجات کو مناسب ہو، یعنی کہ اس کا جو نفع، اس کی بچت اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ دونوں برابر ہوں، اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ چندہ یعنی کہ تھوڑی سی بھی محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا خراج اداروں کا حال تھا۔ ہمارے ہندوستان میں تو ہندوستان جو ہے وہ اس دور میں برے صغیر جو تھا وہ اکٹھا تھا، پاکستان اور ہندوستان، تو برے صغیر کو تب صرف ہندوستان ہی کہا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں مطلب ملک کے جو رہنے والے لوگ ہیں، اور لا خراج اداروں ایسے ادارے جو کہ ٹیکس وصول نہیں کرتے تھے، محصول وغیرہ کا وہ کام نہیں کرتے تھے، تو لا خراج اداروں ان کو کہا جاتا ہے جو ٹیکس وصول نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے ملکیوں یعنی کہ رہائشی رہنے والے لوگ اور ایسے ادارے جو ٹیکس وصول نہیں کرتے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے۔ ایسے میں جب وہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی خوبیوں کو نکارا کر دیتے ہیں تو اس کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ پھر اس کی صورتحال یہ ہوتی ہوگی کہ ایسے لوگوں کے جو شوق ہوتے ہیں وہ وحشیانہ باتوں یعنی کہ جانوروں جیسی باتیں ان کی طرف ہوتی جاتی ہیں، اور مائل ہونا اس طرف رجحان کر لینا، تو ایسے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ وحشیانہ باتوں کی طرف ہوتا جاتا ہے، وہ وحشی جانور بن جاتے ہیں۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، ایسے لوگ مزے کے کھانے پسند کرتے ہیں۔ قمار بازی، جوا اور تماش بینی، عیاشی، ان سب کی عادتیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کی عادتیں جو ہیں وہ عیاشیاں اور جوئے کی طرف ہو جاتی ہیں، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ وحشی بھائیوں یعنی کہ اس کے جو بھائی، اس کے جو دوست احباب اور رشتہ دار جو ہیں، یہ ساری باتیں ان میں بھی ہو جاتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پواڑ، بد سلیقہ، وحشی ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ ان دونوں میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ یعنی کہ جاہل قسم کے اور بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں. بد سلیقہ یعنی کہ جنہیں کوئی طور طریقہ نہیں ہوتا, اور وحشی جانور, اور ایسے جانور وہ ہوتے ہیں جو کہ بڑے بد سلیقہ اور جاہل ہوتے ہیں, گوار ہوتے ہیں, اور یہ جو ہیں یہ ایک وزادار وحشی ہوتے ہیں, یعنی کہ جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں, جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ لا حراج ادارے, یعنی کہ جو ٹھیکیدار ہیں وہ کچھ تعلیم حاصل کر چکے ہیں لیکن خصلتیں اپنے دل کی طاقتوں اور صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنے کے باوجود ان کے اندر ایسی خصلتیں ہوتی ہیں کہ وہ وزادار وحشی ہوتے ہیں. وزادار کہتے ہیں رکھ رکھاؤ, یعنی کہ رکھ رکھاؤ والے جانور ہوتے ہیں. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے بھی رہنے والے ہندوستانیوں یعنی کہ ہندوستان کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے ایسے بہت کام کم ہوتے ہیں جن میں وہ اپنے دل کی صلاحیتوں کو, اپنی طاقتوں کو, اپنی عقل کو اور اپنی خوبیوں کو استعمال میں لائیں, اور برخلاف اس کے اس کے برعکس. تو وہ کہتے ہیں جبکہ اس کے برعکس جو ہے ولایتوں میں, ولایت تو کہتے ہیں غیر ملک جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس کے برعکس جو ہے دوسرے ممالک میں اور خصوصاً انگلستان میں, انگلستان کہتے ہیں انگلینڈ, لنڈن کو کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں خصوصاً جو ہے انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں, اور اس میں کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کے شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی موقع ہیں وہ وہاں پر بہت ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی شک نہیں کہ اگر انگریزوں میں جو کوشش اور محنت ہے اگر وہ ختم ہو جائے, اس کا شوق نہ رہے, تو وہ بھی کیا ہوں گے, جاہل ہو جائیں گے جیسا کہ اب ہے. تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے. وحشت پنے کی حالت جانوروں کی سی حالت ان کی بھی ہو جائے گی. مگر ہم اپنے وطنوں سے یہ کہتے ہیں, اب یہاں پر کلاس مصنف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وطنوں سے, ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا, اس کا بھی یہی سبب ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ جتنی زیادہ ترقی نہیں ہو رہی, ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی پذیر ہوتا جا رہا ہے ترقی یافتہ ہونے کے بجائے, تو اس سب کی وجوہات یہی ہے کہ ہم اپنی خوبیوں کو, اپنی عقل کو استعمال میں نہیں لاتے, ہم اپنے ملک کے لیے کام نہیں کرتے. ہم نے ان سارے معاملات کو چھوڑ کر صرف اور صرف کاہلی اختیار کی ہے. اختیار کرنا, اپنا لینا, یعنی اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا, اپنی دل کی صلاحیتوں اور قوتوں کو بیکار چھوڑ دیا, نکارا کر دیا. اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی میں اپنے دل کی قوتوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی عقل کو کام میں لانے کا موقع نہیں ملتا تو ہمیں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے, بلکہ ہمیں فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو, کہ کیسے ہمیں اپنی زندگی میں وہ موقع حاصل ہوں کہ ہم مزید ترقی کر سکیں. اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو. اگر ہمیں یہ نہیں ملتا, ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں نہیں ملتا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم مزید فکر اور کوشش کریں, ہم اس کے لیے نئے سے نئے راستے نکالیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ کہاں پر ہم نے غلطی کی اور کیسے پھر ہم اس غلطی کو رفع کریں. رفع کا مطلب دور کرنا اور قصور غلطی. غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہیں چاہیے. بیکار پڑا یعنی کہ نکارا نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی انسان کے دل کو کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے, یعنی کہ آپ کو کسی نہ کسی بات کی فکر اور اس کی کوشش میں مصروف رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے, تاکہ ہمیں اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اسے انجام تک پہنچانے کے لیے کوشش اور فکر ہمارے اندر رہے. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا, اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں. تو فکر کہتے ہیں یہاں پر کسی چیز کے لیے فکر مندی کرنا, پریشان ہونا, اور مستعدی کہتے ہیں کوشش کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم سے یہ کاہلی یعنی کہ سستی اور اپنے دل کو بیکار پڑا رکھنے کی عادت نہیں ختم ہوگی, اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کہتے ہیں امید کو, تو ہمیں اپنی قوم کی بہتری کی امید کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو کلاس یہ تھا, کاہلی کی پڑھائی جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے. تو امید ہے کہ آپ الفاظ کے معنی کو سمجھ کر اس کی پڑھائی کریں گے. کلاس اس سے پہلے ہم لوگوں نے سبق نمبر 3 کاہلی کی پڑھائی کی تھی. اب ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. تو مصنف اس میں کہتے ہیں کہ لوگ
काहली के मानी समझने में गलती करते हैं। काम काज और मेहनत से जी चुराना काहली नहीं बल्कि दिली कुआ को यानी कि दिल की ताकतों को, दिल की सलाहियतों को छोड़ देना जो है वो काहली है। पेट भरने के लिए इंसान को मजबूरन मेहनत करना पड़ती है, मगर जिन लोगों को जिंदगी की आसाइशें मुयस्सर हों वो मेहनत की बजाय दिली कुआ को बेकार छोड़ देते हैं और फिर यूं हैवाने सिफ्त हो जाते हैं। अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी रोटी कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए जो है वो मेहनत करते हैं और ये ज़रूरी भी है। रोटी पैदा करना और फिर पेट भरना जो है ये इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसे वो कभी भी नहीं छोड़ सकता और ये ज़रूरी है। लेकिन वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले जो हैं, जो अपनी ज़िंदगी का सारा सामान जो है वो मेहनत और मजदूरी से मुयस्सर होता है, उनको वो मुहैया करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम काहिल होते हैं। सख्त से सख्त काम जो है वो करने से घबराते नहीं और ये सारे काम जो है वो इनकी आदत में शामिल होते हैं। मगर जिन लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं होती वो अपने दिल को बेकार छोड़कर काहिल, सुस्त और जानवर बन जाते हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में वो तरक्की भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हज़ारों लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अक्ल को और अपनी तालीम को ज़रूरत में लाते हैं। बहुत से लोग ऐसे तो होते हैं जो अपनी तालीम को ज़रूरत में लाते हैं लेकिन अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी तालीम के साथ अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा तरक्की करते हैं। लेकिन अगर इंसान अपनी आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे, लेकिन ऐसे लोग जो वक्ती ज़रूरतों यानी कि बैठे बिठाए बस 3 वक्त का खाना मिल जाए, उनका पेट भर जाए तो बस उन्हें दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं इन आर्जी ज़रूरतों को पूरा करें। ऐसे लोग जो हैं वो अपने दिल को बेकार कर देते हैं, वो अपनी सलाहियतों को ख़त्म कर देते हैं, वो काहिल और वहशी बन जाते हैं। कहते हैं इंसान भी जानवरों की तरह एक जानवर है। जब इसके दिल की जो तहरीक है, जो इसकी दिल की हरकत है वो सुस्त पड़ जाती है। तहरीक मतलब जो उसके जो काम करने की जितनी भी सलाहियतें हैं वो सुस्त पड़ जाती हैं, तो फिर वो जानवरों जैसी खूबियाँ अपना लेता है और जानवरों जैसी खूबियाँ अपनाने के बाद वो जिस्मानी बातों यानी कि गलत कामों में मशगूल हो जाता है। ऐसा इंसान इंसानियत से हटकर हैवान बन जाता है। इसलिए हर एक इंसान पर लाजिम है कि वो अपने दिल की सलाहियतों को जिंदा रखे। अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। कहते हैं मुसन्निफ इसमें कि आपने क्या ऐसा शख्स देखा है कि जिसकी आमदनी और उसके अखराजात जो हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि उसकी आमदनी इतनी होती है कि उसके तमाम अखराजात जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। ऐसे शख्स को जो है वो मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा ही हाल वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी आमदनी और अखराजात जो हैं वो बराबर होते हैं, वो मेहनत नहीं करते, वो बैठे बिठाए उनको सब कुछ मिल जाता है, तो वो आराम से जो है वो अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की हालत क्या होती है? ऐसे लोगों की हालत ये होती है कि वो अंदर से मरे हुए होते हैं। उनके जो दिल हैं, जो दिल की जो सलाहियतें हैं, उनके अंदर की जो खूबियाँ हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं जो टैक्स वसूल नहीं करते, ठेकेदार जो हैं या फिर जो मुल्क के रिहायशी हैं जिनको सब कुछ मुयस्सर बासानी हो जाता है, ऐसे लोग जो हैं वो वहशियाना बातों की तरफ उनका रुझान हो जाता है। मज़ेदार खाने खाना, अयाशी और तमाशों में ये लोग खुश रहते हैं। हत्ता कि सिर्फ यही नहीं, इनके मिलने मिलाने वाले दोस्त, अहबाब, इनके साथी, भाई, ये सब जो हैं वो इन्हीं में शामिल हो जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये जो हैं ये रख रखाव वाले वहशी होते हैं, जबकि वो बदसलीका पोड़ किस्म के वहशी यानी कि जानवर बन जाते हैं। मुसन्निफ सर सईद अहमद खान कहते हैं कि हम कबूल तो करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे बहुत से काम कम हैं जिनमें वो अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें, जबकि इसके बरखिलाफ अगर आप यूरोप में देखें, इंग्लिस्तान में या दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ के लोग जो हैं वो तरक्की करना चाहते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनत मुशक्क़त की तरफ उनका रुझान है, वो कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं लेकिन अगर इसमें कुछ शक नहीं, अगर काहली और सुस्ती यानी कि उनका जो दिल की जो खूबियाँ हैं, उनके अंदर की जो सलाहियतें हैं, अगर वो भी ख़त्म हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वो भी काहिल हो जाए, जैसा कि अब है, तो वो भी जल्द वहशत पने की हालत को पहुंच जाएंगे। यानी कि ऐसा है कि जो अंग्रेज़ लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, तो वो कहते हैं वो भी बहुत जल्द वहशत पने की हालत को आ जाएंगे।
مصنف اپنے ہم وطنوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی عقل کو کام میں لائیں اور کاہلی جیسی ان چیزوں کو ختم کر دیں، تاکہ آپ کا جو دل ہے وہ رجحان ہو اس کا اس طرف کہ وہ محنت کی طرف ہو۔ اگر ہم اپنے قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہمیں اس کی فکر اور کوشش چاہیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر وہ ساری غلطیاں جو ہیں وہ دور کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے، ہم اسے دور کریں۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے دل کی قوتوں کا، صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، وہ فکر کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی روزی روٹی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو ایسے شخص جو ہے وہی جو ہے وہ بہترین مانا جائے گا۔ اور جب ہماری قوم سے یہ کاہلی اور سستی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو تبھی ہم لوگ جو ہے ترقی کر سکیں گے۔ تو میں اپنے خلاصے کا جو اختتام ہے وہ ایک شعر سے کرتی ہوں۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ کلاس یہ تھا کاہلی کا خلاصہ۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر بہتر طریقے سے یاد بھی کر سکیں گے اور سبق کا جو مرکزی خیال ہے اسے سمجھ سکیں گے۔ کلاس اس سے پہلے ہم لوگوں نے سبق نمبر 3 کاہلی کی پڑھائی کی، اس کا خلاصہ کیا۔ اب ہم خلاصہ کرنے کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ مختصر سوالوں کے جواب دیں گے۔ کلاس سبق نمبر 3 کاہلی کی مشق میں مجھ سے سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عقل اور سمجھ کو مناسب وقت پر اور مناسب جگہ استعمال نہ کرنا سر سید کے نزدیک اصل کاہلی ہے۔ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جب انسان کے دل کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور وہ کام میں نہیں لائی جاتی، تو ایسا انسان حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔
اور جسمانی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ انسانی صفت کھو کر سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مشغول رہنا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ذہن کو حاضر رکھیں تاکہ ہم اپنی تمام ضروریات زندگی کی فکر اور کوشش میں رہیں اور ہمارے دلی قوا بیکار نہ ہونے پائیں۔ اور ان میں ضعف نہ آ جائے۔ کلاس سوال نمبر 1، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی عقل اور سمجھ کو مناسب وقت پر اور مناسب جگہ استعمال نہ کرنا سر سید کے نزدیک اصل کاہلی ہے، یعنی کہ وہ اسی کو کہتے ہیں کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا اصل مطلب یہ ہے۔ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جب انسان کے دل کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور وہ کام میں نہیں لائی جاتی، تو ایسا انسان حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ انسانی صفت کھو کر سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مشغول رہنا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ذہن کو حاضر رکھیں تاکہ ہم اپنی تمام ضروریات زندگی کی فکر اور کوشش میں رہیں اور ہماری دلی قوا بیکار نہ ہونے پائیں اور ان میں ضعف نہ آ جائے۔ ضعف یعنی کہ کمزوری نہ آ جائے۔ اب سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جب تک قوم دلی قوا اور
قوت عقلی سے کام لیتی رہے گی وہ کامیابیوں کامرانی سے ہمکنار ہوتی رہے گی۔ دل کی کاہلی اور سستی کو چھوڑ کر ہی کوئی قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ تو کلاس آپ کو سبق کاہلی جو ہے اس کے چاروں سوال جو ہیں وہ کروائے جا چکے ہیں اس کی مشق میں۔ اب ہم آپ کو اس کے ایم سی کیوز کرواتے ہیں۔ اب اس کے مؤثر سوالات کے بعد جو ہے ہم لوگ اس کے ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا ہے روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے آرام، محنت، سفارش یا خوشامد۔ تو روٹی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے محنت۔ اب آگے نمبر 2، لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ بے فکر رہنے والے، خوش گپیاں کرنے والے، روزانہ محنت کرنے والے یا خود میں مگن رہنے والے۔ تو بہت کم کاہل کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ روزانہ محنت کرنے والے۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے بارے میں سوچے، مزیدار کھانے کھائے، حقے کے دھوئیں اڑائے یا اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ جی نمبر 4 پہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ اب آگے نمبر 4 کی باری ہے، قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر، نمبر 2 فکر مندی چھوڑ کر، نمبر 3 خوش و خرم رہ کر، یا نمبر 4 پریشان رہ کر۔ تو قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے نمبر 1 پر کاہلی چھوڑ کر۔ اب موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کیجئے۔ الف ہے اٹھنے بیٹھنے، نمبر 1 اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے۔ کیا ہے؟ نیند، کاہلی، بیکاری یا بے عملی۔ تو کیا ہے؟ سستی کرنا کاہلی ہے۔ اب آگے نمبر 2 کی باری ہے، جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش پہ پڑ جاتا ہے۔ انسانی خصلت، حیوانی جبلت یا انسانی کمزوری۔ تو جب انسان کی دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور وہ کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے۔ کیا اختیار کی ہے؟ کاہلی، بے راہ روی، قمار بازی یا تماش بینی۔ تو ہم یہاں پر بے راہ روی۔
اب آگے جیم، ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے، کاہلی، بے راہ روی، قمار بازی یا تماش بینی۔ تو ہم لوگوں نے کیا اختیار کی ہے؟ کاہلی۔ آگے دال، کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے، مصروف، فکر مند، بیکار یا غمزدہ۔ تو اس کا ہے بیکار، کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ تو صفحہ نمبر 17 کی یہ جو مشق ہے یہ بھی آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ تو کلاس آپ کا جو سبق نمبر 3 کاہلی ہے، ہم نے آپ کو اس کی پڑھائی، اس کا خلاصہ، سوال جواب اور اس کی جو مشق ہے MCQs وغیرہ وہ سب کروا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس چیپٹر کو، اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور اسے ذہن نشین کر لیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔